نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے فضل و کرم اور آقا علیہ السلام کے نلن پاک کے توسل خاص سے آج ہم ایک خاص موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے کہ کیا انسانی پیٹ سب سے برا برتن ہے؟ آئیے آقا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ آئی۔ ترمذی شریف کا حوالہ سماعت فرما لیں، جلد 4 صفحہ نمبر 590 اور حدیث مبارکہ نمبر 2380، حدیث نمبر 2380۔ اب آئیے متن کی طرف۔ فرمایا عن مقدام ابن معدی قریبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنی بحسب ابن آدم عقلات یکمن صلبہ فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت مقدام ابن معدی قرۃ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا کہ حضور نے فرمایا کہ انسان نے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرا۔ آقا علیہ السلام نے انسانی پیٹ کو ایک برتن سے تشبیہ دی، اور پھر برتن سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ انسان نے، برتن تو بھرتا ہے انسان، دودھ کا بھی برتن ہے، پانی کا بھی برتن ہے، دوسرے جو برتن یوزڈ والے گھریلو معاملات میں استعمال ہوتے ہیں، فرمایا انسان نے پیٹ سے بڑھ کر کوئی برا برتن نہیں بھرا۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا انسان کے لیے چند لقمے کھانا کافی ہے جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھ سکے، اور ہم اتنا زیادہ کھاتے ہیں، اتنا زیادہ کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو کھانے کے لیے پیدا ہوئے اور زندہ ہی کھانے کے لیے ہیں، جبکہ اولیاء اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ اتنا کھائیں جس سے زندہ رہ سکیں، وہ تھوڑا ہو، سکون ہو، روح کو سکون ہو، دل کو سکون ہو، اور ہم کہتے ہیں کھانے کے لیے ہم آئے ہوئے اور سارا کچھ کھانا ہم نہیں ہے۔ آگے حضور نے فرمایا کہ تمہاری پیٹھ کو سیدھا رکھے، وہ تھوڑا سا کھانا ہو، اور اگر زیادہ کھانا ضروری بھی ہو، زیادہ بھی کھانا ہو، تو پھر فرمایا کہ پیٹ کے 3 حصے کرو۔ آگے فرمایا وَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، 1/3 کھانے کے لیے، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، اور 1/3 پینے کے لیے، اور پھر آگے فرمایا اور 1/3 لِنَفْسِهِ، اپنے لیے، سانس لینے کے لیے۔ یہ 3 حصے کر لو، تو پھر فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لو تاکہ تمہارے پیٹ پہ بوجھ نہ ہو، تم بیماریوں سے محفوظ رہو، کیونکہ حکماء فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانا جگر کی، معدے کی، دل کی بیماری کا سبب بنتا ہے، موٹاپا بندے کو آ جاتا ہے، پھر تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر یہ ساری تکلیفیں، جسمانی پریشانیاں، روح متاثر ہوتی ہے زیادہ کھانے سے، اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ دل مردہ ہو جاتا ہے زیادہ کھانا کھانے سے۔ اگر ہم زیادہ کھائیں تو ہمارا دل مردہ ہو جاتا ہے، روح پہ تکلیف ہوتی ہے، وہ روح روتی ہے، چیختی ہے زیادہ کھانا کھانے سے، اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، دل کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے پیٹ کے گناہوں میں سے زیادہ کھانا کھانا یہ گناہ ہے، جیسے آنکھوں کے گناہ ہے، کانوں کے گناہ ہے، تو پیٹ کے گناہوں میں سے زیادہ کھانا کھانا ہے۔ ایک حکیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں آیا اور وہ بیٹھ گیا، طب تھا، حکیم تھا، علاج کے لیے، تو کئی روز بیٹھا رہا، کوئی پیشنٹ، کوئی مریض نہ آیا، پریشان ہوا، حیران ہوا۔ کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، یا وہ خود چل کر حضور کے پاس آیا، جو کتب میں یہ بات آئی،
اس نے کہا کہ میں اتنے دن بیٹھا کہ کوئی بیمار نہیں ہوا، یہ لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ تو آقا علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا وہ قوم، وہ غیور لوگ کیسے بیمار ہوں جو اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک ان کو شدت کی بھوک نہ لگے۔ سبحان اللہ، جب بھوک لگتی ہے پھر جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس وقت وہ کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں جب ابھی طلب، ابھی بھوک باقی رہے۔ تو ابھی بھوک ہو تو وہ پھر بس کر دیتے، وہ کبھی بیمار ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم بھوک ابھی نہیں، تھوڑی بہت طلب ہوئی تھی، کھانا لاؤ، کھانا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اتنا کھاتے ہیں کہ پھر حضرت صاحب کو بس کرانی پڑتی ہے، پھر ڈکار کے لیے بھی جگہ نہیں رہتی، پھر نیند بھی آتی ہے، غشی بھی طاری ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم روح کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں اور نفس کی، جسم کی خواہش پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ روح کی خوراک کم کھانا، کم بولنا، کم سونا ہے۔ روح کی خوراک ذکر الہی، استغفار، درود پڑھنا، بھوکا رہنا، روزہ رکھنا، عبادت کرنا ہے۔ روح ان باتوں سے مضبوط ہوتی ہے اور رب کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، جبکہ جسم کی خوراک بدکاری، بے حیائی، گناہ، زیادہ کھانا، زیادہ پینا، زیادہ سونا، زیادہ گفتگو کرنا، یہ جسم کی خوراک ہے۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم روح کو خوراک دے کر، روح کو مضبوط کر کے اپنے مولا تک پہنچ جائیں اور اپنے دل کو نور پیدا کر لیں، دل کو زندہ کر لیں، یا پھر جسم کی خواہشات کو پورا کر کے شیطان کا ساتھ دے کر دوزخ میں پہنچ جائیں۔ یہ اب ہمارا فیصلہ۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کسی نے پوچھا کہ اپنی زندگی کا خاص واقعہ سنا دیں، تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے اول دن سے لے کر آج تک کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت اور ایمان افروز بات، کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ اور ہمیں اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک پیٹ بھر کے کھانا نہ کھا لیں، ہمیں سکون نہیں آتا۔ اور سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ بھوک میں شفا ہے، اور ہم کہتے ہیں جی زیادہ کھانے میں شفا ہے۔ ہماری تقسیم بھی الٹی ہے۔ فاروق اعظم جو اتنے جلیل القدر اور بہادر جرنیل صحابی رسول، جس سے شیطان بھی کانپ جائے جن کو دیکھ کر، آپ کی صحت میں اور بہادری میں راز کیا تھا کہ آپ بھوکے رہتے تھے، روزے رکھتے تھے، بھوک نے آپ کو طاقت دی تھی، جرت دی تھی، اور وہ استقامت اور وہ بہادری جو آپ کفار و مشرکین کو نیست و نابود کرتے تھے۔ فرمایا بھوک میں شفا ہے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ مولا علی المرتضیٰ ہمیشہ بھوکے رہتے تھے، فرماتے تھے کہ بھوک سے اور فقر و فاقہ سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ یہ طالب علموں کے لیے، ہمارے لیے جو بڑا سبق ہے، بھوک سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں، رب کی معرفت ملتی ہے، رب کی قربت ملتی ہے، حضور کا وصال ملتا ہے، اور اپنے شیخ کی نظر کرم ملتی ہے اگر کم کھائیں، کم بولیں، کم سوئیں۔ یہ نفس کی خیر سے مخالفت ہے اور روح کی خوراک ہے، کم کھانا۔ اور اسی طرح امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آتا ہے کہ ایک رات آپ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، آپ کی آنکھ مبارک دیر سے کھلی، معاملات جو رات کے ہوتے ہیں ان میں، تو آپ نے پھر پوری زندگی کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا خوبصورت فرمایا، الفقر فخری، غریبی میرا فخر ہے۔ آپ نے فخر قرار دیا ظاہری غربت۔ دیکھیں نا، یہ فخر آپ کا اختیاری تھا، آپ کے ہاتھ میں تھا۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي کی شان کے مالک تھے، اور آقا علیہ السلام تمام عرش اور فرش کے خزانوں کے مالک تھے، جنت کے سردار تھے، ہر کسی کو تقسیم کرنے والے تھے، ہر کسی کو دینے والے تھے، رب کے محبوب تھے، کل انبیاء کے امام تھے، انبیاء کے سردار تھے، خاتم النبیین تھے، غریبوں کے حامی تھے، یتیموں کے والی تھے۔ سارے خزانوں کے مالک ہونے کے باوجود تین دن حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں بنتا تھا۔ آقا علیہ السلام تین دن بھوکے رہتے تھے۔ ہر سوموار، منڈے اور جمعرات کا آپ روزہ رکھتے تھے۔ اور اس جنگ کے میدان میں جب آقا علیہ السلام کے غلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور آگے سے اپنا پیٹ دکھایا، اس غلام نے ایک پتھر باندھا ہوا تھا۔ قربان جاؤں تاجدار کائنات کی سیرت، آپ کا اسوہ، آپ کا مزاج اور آپ کے اخلاق مبارک پہ کریم آقا نے اپنی مبارک جب پیٹ سے کپڑا اتارا، ہٹایا، تو حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام فقر و فاقہ کے اس طرح پیکر تھے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر امت کو درس دیا کہ تم اس سنت پہ اور اس سیرت پہ عمل کرنا۔ آقا علیہ السلام جب غار میں جاتے، رب کی قربت میں 2-2 3 دن تک کھانا پڑا رہتا،
اور حضور علیہ السلام عشق الہی، محبت الہی اور اپنے مولا کے ہجر و فراق میں، ذکر میں، روح کی خوراک میں اس طرح حضور علیہ السلام گم ہوتے اللہ کی قربت، اس کی محبت اور اس کے انوار و تجلیات میں کہ آپ کو اپنے جسم کو خوراک دینے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ کھانے کے آداب ہے، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا، کھانے کے بعد میں بھی ہاتھ دھونا۔ یہ جراثیم ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، اس سے بندہ بچ جاتا ہے۔ جو حضور کی سنت اور آپ کی سیرت سے ملا، زمین پر نیچے بیٹھ کر کھانا کھانا، قلیم چٹائی لگا لے، کٹھے مل کر کھانا، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، مل کر کھانا، زمین پر بیٹھ کر کھانا، اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا، بسم اللہ پڑھنا، اور پھر اپنے آگے سے کھانا، نوالے کو چبا کر کھانا، اس کی آواز دوسرے نہ سنیں۔ ہم یہ بڑی غلطی کرتے ہیں، جب نوالا منہ میں ڈالتے ہیں بڑا ڈال دیتے ہیں، وہ منہ سے باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ کیسا ادب ہے؟ تھوڑا دانا، تھوڑا، آپ نے سریج کو پسند فرمایا، یہ بنا لیں ڈش ہے، یا کم کھائیں، تھوڑا نوالا منہ میں ڈالیں، اس کو چبائیں، ساتھ والا ساتھی بھی نہ سنے اس کے چبانے کی آواز، اپنے آگے سے کھائیں، کسی دوسرے کے لقمے کو نہ دیکھیں۔ اور سب سے بڑا ادب کہ جو کھا رہے ہیں اس کو دیکھیں وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ کھانا جو ہم کھا رہے ہیں وہ حلال کا کھا رہے ہیں یا حرام کا کھا رہے ہیں، وہ کمائی کون سی ہے، خون پسینے کی اپنی کمائی ہے یا کسی دوسرے کا ہاتھ چھین کر آیا ہے۔ حلال کا کھانا، بسم اللہ پڑھنا، تھوڑا کھانا، یہ کھانے کے آداب ہے۔ اور جب کھانا پڑھنا، شکر پڑھنا، اللہ کا شکر پڑھنا، اور ابھی بھوک ہو ہاتھ اٹھا لینا، بس کر دینا، اور دوسروں کو کھلانا، دوسروں کا خیال رکھنا، گھر والوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا۔ اس طرح انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جو شخص کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لے، کون سی دعا؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ جو شخص کھانا کھا کر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھ لے، آگے سنیے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ ترمذی اور امام احمد اور امام حاکم نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا، ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ آئی، فرمایا حضور نے فرمایا جس نے یہ دعا پڑھی تو اللہ پاک اس شخص کے گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کھانے کے آداب تھے اور پھر دعا تھی۔ دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ ہمیں گناہ معاف ہو رہے ہیں کھانا اچھے طریقے سے کھانے سے، ہماری طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے، صحت ٹھیک ہو رہی ہے، بیماریاں دور ہو رہی ہیں اچھے طریقے سے کھانا۔ ہر بات کا حل اور ہر بات کی مکمل رہنمائی وہ حضور کی سیرت اور آپ کے فرمودات میں ہے۔ سو ہمیں چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے اسوہ اور آپ کے مزاج سے جڑ جائیں، ہماری زندگی بھی بدل جائے گی، آخرت بھی بدل جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔